یہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہی نہ ہو، اور جب یہ آیت نازل اس سے پہلے تو ان کی اولاد موجود تھی، اور حقیقی افضل تو یہی ہوتا ہے کہ 2 بکرے یا 2 دمبے، لیکن اگر بڑے جانور کے 7 حصوں میں 2 حصے رکھ لیں تب بھی ادا ہو جاتا ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، بوڑھے ضعیف بیمار لوگ بھی آئے ہیں، ان کی وجہ سے حرم میں بہت زیادہ نہیں رک سکتے، بہرحال کوئی بات نہیں، جتنی ہو سکتا ہے حرم میں کوشش کرو، باقی نمازیں ہوٹل کے ساتھ جو مسجد ہو اس میں ادا کرو۔ میں نے اپنی انفرادی نماز جو ہے 4:10 پہ پڑھ لی، بہرحال پڑھ لی تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ وہ حنفی مسلک میں ابھی وقت 4:10 پہ بھی نہیں ہوتا، لیکن نماز نہ ہو، باقی اماں کے نزدیک ہو جاتا ہے نا۔ میری والدہ بھی دماغی مریض ہیں، بھولنے کے مدینے سے عمرے کی نیت کی تھی، مکے پہنچ کے انہوں نے خوشبو والے صابن سے غسل کر لیا، عمرہ ہو گیا۔ یہ اچھی کمزور بھی ہیں، دماغ بھی کام نہیں کرتا، اور صابن بھی خوشبو والے استعمال کرتی ہیں۔ دم ادا کروں حضرت، تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کا دماغ خراب ہوتا تو غسل فرماتی ہیں۔ دم دے دیں انشاءاللہ، پھر آئندہ غلطی کریں گی دم نکل جائے گا۔ قربانی کے بڑے جانور میں اگر قربانی ہو، باقی 6 عقیقے کر سکتے ہیں، بھائی بتا تو دیا ہے۔ کیا عورتیں پلکیں کاٹ کر بنوا سکتی ہیں؟ نہیں بنوا سکتی ہیں، حرام ہے، لا تبدیل لخلق اللہ۔ بعض عورتیں بازار میں جا کے پردہ اتار دیتی ہیں، گھر میں پردہ کر کے آتی ہیں، بہرحال اللہ ہدایت دے، تم بھی تو یہی کرتے ہو، دیکھنے کے لیے بازار پہنچ جاتے ہو نا، تم نہ دیکھو تو انشاءاللہ وہ بھی پردہ نہیں اتاریں گی، جب گاہک ملتا ہو پھر سودا تو بکے گا نا۔ منہ بولی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، منہ بولنے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ بہن تھوڑی بن جاتی ہے۔ کاروباری بندہ ہوں، پارٹی کو رہن دہن رہتا ہے، اطلاع کے بغیر آ گیا، کوئی بات نہیں یار، یہاں سے اطلاع بھیج دو ان کو، بس ٹیلی فون کر دو، میں ابھی بتا نہیں سکا، میں واپس آ رہا ہوں، میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کالا خضاب لگانا ناجائز ہے۔ ڈاکٹر صلاح الدین نے بمبئی اسلام بھیجوا علیہ السلام، عورت مردوں کے رش میں حجر اسود کو بوسہ نہ دے تو بہتر ہے اشارہ کر لے۔ نماز میں کوئی لوگ بغیر نیت باندھے نماز پڑھتے ہاتھ کھلے چھوڑ کر، شاید یہ شیعہ، اللہ عالم، مجھے کیا پتا کون ہے۔ یہاں کون سا مسلک ہے؟ حرمین میں فقہ حنبلی ہے، حالت احرام میں ناخن خود بخود کٹ جائے، کاٹا نہ جائے کوئی حرج نہیں ہے، حالت احرام میں مرد کے سر پہ کپڑا لگ جائے کوئی حرج نہیں ہے، داڑھی کا وہ حصہ جو ہونٹوں کے نیچے ہے اس جگہ آدمی صاف کر سکتا ہے، لیکن نہ کرے تو بہتر ہے۔ میرے دوست نے قسم کھائی 4 بجے سے جاؤں گا، پھر وہ اس وقت سے پہلے چلا گیا، کفارہ ہو؟ کوئی کفارہ نہیں، نہ جاتا تو کفارہ پڑتا ہے، وہ تو پہلے چلا گیا الٹا۔ لڑکے کا نام سمیر رکھا ہے، کوئی حرج نہیں، لڑکی کا نام نمرہ رکھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میرا ایک دوست ہے، ان کی لڑکیاں، اللہ نے اس کو 2 لڑکیاں تھیں، اس نے ایک کا نام صفا رکھ لیا، ایک کا نام مروہ رکھ لیا۔ عمرے کے لیے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، ریاض سے احرام باندھا، ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بھی تکلیف ہے، مجھے احتلام ہو جائے، غسل نماز کے لیے وضو کس طرح کروں؟ اگر جہاں جہاں پانی نہ لگانا ہو نہ لگائیں، جہاں لگا سکتے ہیں وہاں لگائیں، جہاں نہیں لگانا وہاں مسح کر لیں۔ نماز عصر کے بعد 2 طواف کیے، 2 رکعت نماز ان کی مغرب کے بعد پڑھیں۔
بھئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو غسل کرنے کا خیال اس کو کیسے آ گیا؟ پاگل جو ہیں وہ تو الٹا غسل نہیں کرتے، وہ تو گندے رہتے ہیں. یہ صفائی کا اتنا پابند ہے تو پاگل کیسے ہے؟ یہ تو بہانہ ہے. ذہنی توازن ٹھیک ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہ باہر نکل جائے مٹی ڈالے سر میں، غسل تو نہ کرے نا خوشبو والے صابن سے. الفاظ میں رہتے ہیں مدینے سے واپسی پہ عمرہ کرنا تو بالکل نہیں. اگر سیدھے الفاظ ہیں تو الفاظ حد حرم سے باہر ہے، پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے. میں عشاء کے بعد وتر پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک کرتے ہیں. تہجد بعد میں پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے. اگر میں اعتکاف حرم میں بیٹھ جاؤں تو کھانے کے لیے ہوٹل پہ بیٹھ جا سکتے نہیں جا سکتے، حرم میں آ جاتے ہیں. آپ اعتکاف بیٹھ کے تو دیکھیں، اتنا کھانا آتا ہے جو زندگی میں آدمی نے نہیں کھایا. میں بواسیر کا مریض ہوں، وضو کے بعد بھی نئے کپڑے کے داغ کوئی ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، کپڑا بدل لیا کریں. مثلاً عصر کو وضو کیا وہ مغرب تک کافی ہے. مغرب کی اذان کے بعد طواف کے 2 رکعت پڑھ لیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. احرام کی حالت میں نسوار یا سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حیات و ممات کے جھگڑوں میں مجھے نہ ڈالیں. جہاں تک مولانا غلام اللہ خان مرحوم کا تعلق ہے، حضرت قاری طیب صاحب جب آئے تھے انہوں نے جو فیصلہ لکھا تھا اس پر ان کے دستخط موجود ہیں، دیکھنے ہیں تو جا کے دیکھیں. حکیم جمیل صاحب نے شوگر کا نسخہ بتایا تھا کہ 3 پتے نیم کے اور بھنے ہوئے چنے کھانے ہیں تو کھائیں آپ، میں تو نہیں کھاتا ہوں. میری بیوی 3 مہینے کے بعد گھر جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ یعنی ہم بستری کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. اس کی غلطی ہے، گناہ ہے، خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے، نہ کرے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. لیکن وہ نہیں کرتی، کوئی وجہ تو ہوگی نا، وجہ کو تم دور کرو. جب وہ بیماری دور ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. ایک آدمی نے زیادتی کی ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، بد دعا نہ کریں. اگر سامان ہمارا 35 کلو سے کم ہے، اس کے بدلے ہم زمزم لے جائیں. روضہ مبارک کے صلاۃ و سلام پڑھنے کے 2-3 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے